اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں جی، میں یہ عرض کر رہی تھی وقفے کے جانے سے پہلے غالباً کہ انسان کو نا مطلب آج کل جیسے فتنوں کا دور ہے اور بہت زیادہ انفارمیشن جو ہے وہ پریویل ہو رہی ہے، تو اس کے لیے ایک نقطہ جو ہے نا وہ یاد رکھنے کا ہے، وہ بہت بہت امپورٹنٹ ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہر انفارمیشن کے اوپر یقین نہیں کرنا، اور اس کے لیے پہلے تحقیق ضروری ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب کوئی فاسق کوئی خبر لے کے آئے نا تو اس کی تحقیق کر لو۔ تو اس چیز سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے کہ ہر خبر کے اوپر ہم نے یقین نہیں کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے انسان نیگیٹیوٹی میں جاتا ہے، اور بجائے یہ کہ ہم اس کے اوپر تنقید کریں، اپنوں کے اوپر تنقید کریں، غیروں کے اوپر تنقید کریں، اس پارٹی کے اوپر تنقید کریں، اس پارٹی کے اوپر تنقید کریں، اس سے بہتر ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں۔ جب ہم انفرادی طور پر اپنی اصلاح کریں گے، ہر بندہ اپنے اپنے طور پر انفرادی اصلاح کرے گا، اپنے آپ کو بہتر کرے گا، تو اس سے کیا ہوگا کہ مجموعی طور پر معاشرے میں بہتری، اصلاح اور فلاح کی فضا قائم ہوگی۔ اس لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے، اس نقطے کو نہیں بھولنا کہ سچ آج کل تلاش کرنا بہت مشکل ہے۔ اس لیے کسی بھی وہ جو پروپیگنڈا ہے نا اس کے زیر اثر نہیں آنا۔ ہاں، ایک چیز ہم کھلے طور پہ ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں کہ وہ لوگ جو کہ اپنے ملک اور قوم کے ہمدرد ہوتے ہیں نا، وہ کبھی نیگیٹیوٹی میں نہیں پڑتے۔ یہ بالکل واضح ہے، وہ تخریب کار نہیں ہوتے، وہ تعمیر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ کھلا سا نقطہ ہے، واضح نقطہ ہے، یہ واضح نقطہ ہے۔ وہ فساد فی الارض نہیں کرتے، یہ چیز بالکل واضح ہے۔ ہاں، اس نقطے کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا ہے، کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کس چیز کا درس دیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کس چیز کا درس دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں پیار، محبت اور اخوت کا درس دیا ہے، یہی درس دیا ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے جانی دشمنوں کو بھی معاف کر دیا ہے، اور آج کل ہمارے ارد گرد اس طرح کی فضا جو ہے وہ قائم کر دی گئی ہے کہ جس میں نیگیٹیوٹی ہے، جس میں لیگ پولنگ ہے، جس کے اوپر مطلب ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالنا ہے۔ جب یہ والے حالات ہیں تو انسان خاموش نہیں رہ سکتا، اس کا ایک فرض بن جاتا ہے کہ وہ یہ توجہ دلائے، وہ کسی کو نگیٹ نہ کرے، کسی کو برا نہ سمجھے، لیکن جو برائی ہے اس کی نشاندہی کرنا ضروری ہے۔ وہ اس وجہ سے کہ اس برائی سے ہم باز آ جائیں، خدا کے لیے ہم باز آ جائیں اپنے اس طرز عمل سے۔ یہ اس وقت کا سب سے اہم تقاضا ہے۔ کسی کو برا کہنے کی بجائے ہم اپنی اصلاح کر لیں، جو ہم سے ہو سکتا ہے نا وہ تو ہم کر لیں نا، کیونکہ کیا کہا گیا ہے کہ رات کے اندھیروں کو پوسنے سے بہتر ہے کہ اپنے حصے کی شمع جلا لینا۔ تم اپنے حصے کی شمع جلا لینا۔ اور مسلمانوں کو سب سے زیادہ نقصان کس چیز نے پہنچایا ہے؟ کس چیز نے پہنچایا ہے؟ آپ جانتے ہیں اس چیز کو؟ غداری نے۔ جو انسان اپنے آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہے نا، وہ کسی کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہو سکتا۔ میں اس انسان کو مخلص سمجھتی ہوں جو سب سے پہلے اپنے آپ کے ساتھ مخلص ہو، اور اپنے آپ کے ساتھ مخلص ہونے کے لیے سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ آپ کے ذہن میں کیا آتی ہے؟ میں ایک سوال رکھتی ہوں، اب میں ڈائریکٹ تو جواب آپ نہیں دے سکیں گے، اس کا جواب بھی میں خود ہی دیتی ہوں۔ اپنے آپ کے ساتھ مخلص ہونے کے لیے پہلا جو ہم نے عہد کیا تھا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اس کو یاد کریں۔ ہمارا پہلا عہد کیا تھا؟ الستو بربکم، کیا میں نہیں ہوں تمہارا رب؟ اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا نا روحوں سے، تو روحوں نے کیا جواب دیا تھا؟ بلا ہیں، ہاں اللہ تعالیٰ آپ ہی ہیں ہمارے رب۔ پھر وہ والی جو عہد ہے وہ ہماری روحوں کے اندر موجود ہے، وہ ہم عہد کر کے آئے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی بھیجے، پیغمبر بھیجے، کتابیں بھیجیں، اس عہد کو بار بار یاد کروایا ہمیں۔ اور اس عہد میں کیا تھا کہ مل جل کے رہو، پیار و محبت سے رہو، عبادت کرو، نماز پڑھو، روزے رکھو، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو،
اور وہ تو ایک تربیت ہے. اصل چیز جو ہے نا وہ یہی ہے کہ اس معاشرے میں تم مل جل کے رہو, پیار محبت سے رہو. یہ نہیں کہ کرسی اقتدار کے پیچھے مر مر کے دیوانے ہی ہو جاؤ تم, اور تمہارا مقصد زندگی کچھ نہ رہے. بس اس چیز کو سمجھنا ہے, اس نقطے کو ہم نے سمجھنا ہے. اور اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ پھر وہی نقطہ جو ہے اپنے دوسرے نقطے کے ساتھ ملتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو یاد کرنا ضروری ہے, جو آپ نے فرمایا تھا. کیا فرمایا تھا آپ نے؟ آپ نے کہا تھا کہ خبردار رہو, انسان کے جسم میں گوشت کا لوتھڑا ہے, اگر یہ صحیح سالم ہے تو تمام جسم صحیح سالم ہے, اور اگر یہ فاسد ہے تو تمام جسم فاسد ہے. دیکھو یہ دل ہے, یہ صحیح بخاری سے ہے, اوتھینٹک ترین حدیث ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم نے اپنے دلوں کو پیوریفائی کرنا ہے. اس کو حسد سے, نفرت سے, بغض سے, ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالنے سے ہم نے اپنے آپ کو باز رکھنا ہے. جب ہم اس طرح سے کریں گے پھر اللہ تعالیٰ کا نور آئے گا نا, پھر قرآن سے ہم استفادہ کر سکیں گے, پھر وہ برکتیں آئیں گی. جب وہ نہیں ہوگا تو برکتیں کہاں سے آئیں گی؟ پھر تو یہی فضائے پریویل کرے گی, نیگیٹیوٹی والی. پھر تعمیر کہاں سے ہوگی؟ تعمیر کے لیے پہلی شرط جو ہے وہ امن ہے, امان ہے, سلامتی ہے. آپ کو یاد ہوگا قرآن پاک میں ذکر موجود ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا, کہ انہوں نے کیا دعا مانگی تھی. انہوں نے یہ دعا کی تھی کہ یا اللہ اس شہر کو امن والا شہر بنا دے, اور اس میں پھلوں کی بہتات کر دے. جب امن ہوتا ہے پھر تعمیر ہوتی ہے, پھر ترقی ہوتی ہے, پھر پھل ہوتے ہیں, پھر پھول ہوتے ہیں, پھر فضائیں مہکتی ہیں. اب اس طرح کی فضا میں باہر نکلتے ہیں تو دل دکھتا ہے تخریب دیکھ کے, اور کوئی چہرے جو ہے اس کے اوپر تازگی نظر نہیں آتی. سب لوگ پریشان ہیں, افسردہ ہیں. ظاہر ہے فضا ہی ایسے بن گئی ہے. لیکن کیا ہم انہی چیزوں کا رونا روتے رہیں؟ کیا ہم نیگیٹیوٹی میں چلے جائیں؟ میرے کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے. میرا مقصد یہ ہے کہ ان چیزوں سے ہم سبق سیکھیں, ہم نیگیٹیوٹی سے باز آ جائیں, ہم توبہ کر لیں, ہم پلٹ آئیں. ابھی بھی وقت ہے. تو یہ پیغام میں اسی لیے دے رہی ہوں. میں کوئی وہ بہت فارمل بات نہیں میں کر رہی. میرے کہنے کا مقصد ہی یہ ہے, اور یہ ریکارڈنگ کا بھی یہی مقصد ہے کہ یہ میرے دل کے اندر تھا. ہو سکتا ہے میرے الفاظ کوئی بہت زیادہ بہترین نہ ہوں, ہو سکتا ہے اس کے اندر وہ تاثیر نہ ہو, لیکن میرا کام ہے کہ میں یہ پیغام پہنچا دوں. یہ اس وقت کا تقاضا ہے. پتہ نہیں ہمیں کب سمجھ آئے گی. جب سے یہ سلسلے چل رہے ہیں اسی طرح ہو رہا ہے, اسی طرح ہو رہا ہے. ہم اپنوں کا خون کر رہے ہیں, ہم اپنے ملک کو اجاڑ رہے ہیں. ہم کیسے لوگ ہیں؟ کیسے لوگ ہیں ہم؟ کوئی شخص شعور کی حالت میں اپنے گھر کو تباہ کرتا ہے؟ آپ کریں گے؟ نعوذ باللہ, نعوذ باللہ, خدا نہ خواستہ. پھر یہ کیسے لوگ ہیں جو ایسے کر رہے ہیں؟ کیوں کر رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ میری امت کا ایک فتنہ ہے, اور میری امت کا فتنہ مال ہے. اور مال میں اور بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں, منصب ہے, اقتدار ہے, یہ چیزیں ہیں, وہ چیزیں ہیں, کہ اتنی زیادہ ہرس انسان کی بڑھ جاتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے گلے کاٹنے شروع کر دیتا ہے. وہ اپنے ملک کے املاک کو نقصان پہنچا دیتا ہے. انہیں پھر دوسرے دشمنوں کی کیا ضرورت رہ جاتی ہے؟ پھر یہ سوچنے کا مقام ہے. اللہ کے واسطے ہم اس چیز سے باز آ جائیں, ہم توبہ کر لیں, ہم لوٹ آئیں, ہم پیوریفائی کر لیں اپنے آپ کو. ورنہ کیا ہوتا ہے کہ گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس جاتے ہیں. میں نے بہت کچھ لکھا تھا یہاں پہ, نوٹس بھی بنائے تھے, وہ نوٹس پڑے ہوئے ہیں. یقین کرے اس سے میں کنسلٹ ہی نہیں کر رہی, کیونکہ یہ چیزیں زیادہ اہم ہیں. ہاں میں کچھ بیان کر دیتی ہوں. وہ یہ ہے کہ بخاری میں ہے, اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اعمال کا نہیں, یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. چلیں اس حدیث کے اوپر ہم تھوڑا سا بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر ہم اپنی نیتوں کو اب بھی خالص کر لیں, اب بھی خالص کر لیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چلنا ہے,
کیونکہ مجھے تو یہی سمجھ آتی ہے، اور میں یہ نہیں ہے کہ میں اس چیز کے اوپر میرا یقین نہیں ہے، میں پختہ یقین کے ساتھ پوری ایمانداری کے ساتھ کہہ رہی ہوں کہ ہماری جو ہے نا مسلمانوں کی نجات وہ قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو فالو کرنے سے ہے۔ بے شک بعض لوگوں کے خیال میں یہ ہو کہ یہ شاید پرانی باتیں ہیں، اور آج کل تو ہم لوگ بڑے پریکٹیکل مائنڈڈ ہو گئے ہیں، تو شاید یہ زمینی حقائق کے خلاف ہیں۔ لیکن میں ایک بات بالکل وثوق سے میں کہہ رہی ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا اور جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر کیا ہے نا، وہ ہر دور کے لیے تھا، اس دور کے لیے بھی، اب کے لیے بھی، اور قیامت تک کے لیے بھی، کیونکہ قرآن پاک کتاب ہدایت ہے، اس میں انفس و آفاق کے تمام حقائق کی نشاندہی بھی ہے اور اس کا حل بھی موجود ہے۔ ہم لوگوں نے کبھی پوری زندگی میں قرآن پاک کو کھول کے پڑھا ہو، سمجھا ہو، تو پھر ہمیں پتہ چلے نا کہ اس میں ہے کیا۔ اس میں عقائد کا ذکر بھی ہے، اس میں عبادات کا ذکر بھی ہے، اس میں معاملات کا ذکر بھی ہے، اس میں حکمرانوں کی ڈیوٹیز بھی ہیں، اس میں خانگی زندگی کے مسائل کا حل بھی ہے، اس میں انٹرنیشنل جو انسان کے روابط ہیں یا تعلقات ہیں اس کا بھی ذکر ہے، کیونکہ وہ خدا جس نے ہمیں پیدا کیا اسے سب سے بڑھ کر ہمارا پتہ ہے، اسے سب سے بڑھ کر ہماری ضروریات کا پتہ ہے، اور اس نے ایک ایک چیز کی نشاندہی بھی کی ہے، حقائق بھی بتائے ہیں اور اس کا حل بھی بتایا ہے۔ جو ہم الجھے ہوئے ہیں نا، اسی لیے الجھے ہوئے ہیں کہ ہمارا ذہن کلیئر نہیں ہے۔ اس کے لیے پھر کس چیز کی ضرورت ہے؟ قرآن کی۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ قرآن پڑھتے تھے، قرآن سناتے تھے، اس کے علاوہ ادھر ادھر کی زیادہ باتیں نہیں آپ کرتے تھے۔ قرآن سے ہی آپ نے تربیت کی صحابہ کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نکات تھے وہ بھی یہی تھے کہ قرآن پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن کو سمجھنا، قرآن کو سمجھانا، قرآن کو آگے پھیلانا۔ بس اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو ہماری زندگی کی بہار، آنکھوں کی ٹھنڈک اور زندگی کا امام بنا دے، اور یہ کہ ہم اس چیز کو، اس نقطے کو سمجھ لیں، کیونکہ کل جب ہوگی نا تو پھر وقت گزر جائے گا، اور آخرت کو ضرور مد نظر رکھیں کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں نا، جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں، اس کا ہم نے حساب دینا ہے، اس کا ہم نے حساب دینا ہے۔ جب آخرت کا تصور ہوگا نا تو پھر انسان کافی زیادہ نیگیٹیوٹی سے وہ بچ بھی جاتا ہے۔ اس ضمن میں مجھے ڈاکٹر غلام مرتضیٰ ملک صاحب کا ایک فقرہ مجھے ابھی تک یاد ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تو اپنا ہی غیر ہے تو خود ہی اٹھ کے کہیں چلے جا۔ وہ یہ کہتے ہیں، وہ کیوں انہوں نے یہ کہا تھا کہ اب تو تم بڑی ہوشیاری کے ساتھ یہ فریب کاریاں کر رہے ہو اور ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھال رہے ہو نا، تو کل جب سوال جواب ہوں گے نا آخرت میں، تو جب پوچھا جائے گا، آپ سب کو پتہ ہے نا کہ آخرت میں انسان سے کچھ سوالات اللہ تعالیٰ پوچھے گا، اور انسان کے قدم اس وقت تک ہٹ نہیں سکیں گے اپنی جگہ سے کہ عمر کیسے گزاری، جوانی کیسے گزاری، اور جو علم حاصل کیا تھا اس کے اوپر کتنا عمل کیا، اور جو علم مال کیسے کمایا، مال کیسے خرچ کیا، اور جو علم حاصل کیا تھا اس کے اوپر کیسے عمل کیا۔ تو پھر اس کا جواب ہم دے سکیں گے؟ اس کا یہ جب میں پڑھتی ہوں نا یہ آخرت کے سوالات، تو پھر میرے ذہن میں یہ چیز آ جاتی ہے کہ اب دنیا میں رہتے ہوئے جب وہ سوال، جو کچھ کھایا پیا کسی نے یا جو بھی ہے واٹ ایور اٹ از، اس کا جواب دینا کتنا مشکل ہے، تو آخرت میں کیسے پھر جواب دے گا بندہ؟ آخرت میں ہم جواب دے سکیں گے ان سوالوں کے؟ دنیا میں وہ جواب دینا کتنا مشکل ہو رہا ہے نا، کہ یہ کسی نے یہ اتنا کھایا، اتنا نہیں کھایا، اس کا جواب دو، وہاں پہ جاؤ، وہاں پہ یہ حاضر ہو اس سپریم کورٹ میں یا اس عدالت میں، اور ان سوالوں کے آپ جواب دو، کیسے کھایا کیسے نہیں کھایا۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہی، لیکن میں صرف یہ ایک نقطہ بیان کر رہی ہوں کہ آخرت میں جب اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ میں تمہیں عمر دی، جوانی دی اور مال دیا، تو تم نے کیسے خرچ کیا، کیسے کمایا، تو ہم جواب دے سکیں گے؟ ان سوالوں کے جواب کے لیے ہم نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ اور کہنے کو اور بھی بہت سی باتیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ اگر ہم سمجھنا چاہیں، اس میں سے کوئی نکات نکالنا چاہیں، تو میرا خیال ہے اتنا ہی کافی ہے۔
بس میں یہی کہوں گی کہ ہم اپنا انداز زندگی بدلیں، اس میں ہم سادگی اختیار کریں، اعتدال کا راستہ اختیار کریں. اور کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ یہاں پر ایک حدیث میں نے نوٹ کی تھی، آپ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو یہ فرمایا تھا، بلکہ آپ نے کندھا پکڑا تھا، اور کندھا پکڑ کے ان کا تو آپ نے یہ فرمایا تھا کہ دنیا میں اس طرح رہو جس طرح کہ کوئی مسافر یا رہ گزر رہتا ہے. اور یہاں پر ہم نے اتنے سامان کٹھے ہم کر لیتے ہیں کہ جیسے ہمیشہ ہم نے ادھر ہی رہنا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو مد نظر رکھتے ہوئے اور قرآن پاک کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرتے ہوئے ہم نے اپنے مسائل کا حل ڈھونڈنا ہے. ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم اتحاد کے ساتھ رہیں، دوسروں کے اوپر انگلی اٹھانے کی بجائے ہم اپنی اصلاح کریں کہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں خیر پہ جوڑے رکھے اور ہمیں اسلام کی جو نعمتیں ہیں، اس کی جو برکتیں ہیں، اس سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آپ سب کا اللہ تعالیٰ حامی و ناصر ہو. فی امان اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین. یا اللہ کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو معاف کر دینا.